صحابہ اجمعین۔ اچھی میں ڈگری گرلز کالج پرنسپل صاحبہ اور وہی پورے ٹیم اسٹاف میں چکا ہوں۔ میں ایک کا شہر ہوا میرے دل لوٹی مندی ایک شہر ہے علامہ اقبال وانا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں ضلع گوادر کے کافی تعلیمی اداروں میں گیا ہوں گزشتہ 8-9 مہینوں سے، دیہاتوں کے بھی اور شہروں کے بھی۔ اس دن میں ڈگری گرلز کالج آیا، اس کے دوسرے دن میں بوائز کالج گیا تو یہاں آپ نے شکایت کی کہ ہمارے لیے جگہ کم ہے، تعداد زیادہ ہے۔ تو وہاں میں گیا تو ہمارے 6 بچے بیٹھے ہوئے تھے، فزکس کی کلاس ہو رہی تھی۔ جب میں باہر نکلا تو وہاں کے انچارج نے کہا کہ کالج میں پانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پانی کس کو پلائیں گے، بچے تو 6 ہیں، آپ کو میں 6 ڈبے لیا کرے صبح ان کو پلایا کرے، بچے ہی نہیں ہیں۔ آج 9 نومبر ہے، میں آپ کو آپ کی جو میڈم ہماری پرنسپل کو میں آپ کی پورے اساتذہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں پورے گوادر کی طرف سے۔ آج چھٹیاں لوگ منا رہے ہیں، سرکار کی گورنمنٹ کی تو چھٹیاں ہیں نا، لیکن آپ اپنے ایک عظیم انسان شاعر مشرق اس کی یاد میں یا اس کو تازہ کرنے کے لیے اس کے فکر کو ہمارے اساتذہ کرام ہماری ٹیم ڈگری کالج کی اپنے بچیوں کو اس کے کردار سے اس کے فکر سے آشناس کرانے کے لیے جو مجلس ہے یوم اقبال میں مجھے بڑی خوشی ہوئی آ کے کہ ہمارے بچیوں کی ہم نے تقریر سنی، ان کی شعر و شاعری سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ضلع گوادر کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہے۔ علامہ اقبال تو باہر پلا بڑا، مغرب کے فتنوں سے واقف تھا، تو مغربی دنیا میں جتنے فتنے اٹھے تھے ان کے فتنوں سے علامہ اقبال ڈاکٹر علامہ اقبال بہت واقف تھا۔ ان فتنوں نے وہاں کے مغرب کے جو خاندانی نظام کو متاثر کیا اس سے بھی واقف تھا، کیونکہ وہاں پلا تھا، بڑا تھا، تعلیم حاصل کی تھی۔ تو اس لیے اس نے اپنے شاعری میں جہاں مسلمانوں کو بیدار کیا، جب مسلمان دونوں مسلمان جو سیاسی لیڈرشپ تھی وہ بھی اور جو مذہبی لیڈرشپ تھی وہ بھی، دونوں کا امتی کی طرف، اس لیے جو کہا تھا کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، یہ بھی علامہ اقبال نے کہا۔ کچھ لوگ تھے جو راہب بن کر کسی پیر بن کر کے اس نے کہا کہ شاید میں یہ بڑی خدمت کر رہا ہوں، کوئی فرعون سیاسی اقتدار پہ فرعون بن کر کے سمجھا میں مسلمانوں کی جو ہے قیادت کر رہا ہوں، اور مسلمان ہی تھے کہ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، غلام تھے، انگریزوں کے غلام تھے، تعلیم سے پیچھے تھے۔ تو اس لیے علامہ اقبال اور مغرب سے بڑے متاثر تھے، لیکن لوگ آج بھی سمجھتے ہیں ترقی کیا ہے، آج بھی لوگ مغربی دنیا سے بڑے متاثر ہیں کہ مغرب کی زبان کو ہم اپنائیں گے تو شاید ترقی کریں گے، مغرب کے کلچر کو اپنائیں گے شاید ترقی کریں گے، مغرب کی جو ہے اس ثقافت کو اپنائیں گے شاید ترقی کریں گے۔ آج بھی لوگ سمجھتے ہیں ترقی اس کا کام نہیں ہے، جو مغرب کی اگر زبان آج جو انگریزی ہے، انگریزی پڑھنا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں جیسے آج کے دور میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ انگریزی پڑھنا سیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن آج ضروری نہیں کہ دنیا میں جاپان ہو، چائنا ہو، ایران ہو، فرانس ہو، ترکی ہو،
دنیا میں کتنے ممالک ہیں کہ اپنی زبان پہ انہوں نے ترقی کی ہے. یہ زبان کوئی ترقی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. اور اپنی ثقافت ہیں، ہمارے اپنی تہذیب ہیں، ہمارے کلچرز ہیں، ہمارے اپنے ویلیوز ہیں. تم اپنے ہی وہ ثقافت اور کلچر سے ترقی کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ مغربی فتنہ آیا مسلمانوں پر تو مسلمان مرغوب ہوئے، مسلمان متاثر ہوئے، مسلمانوں نے کلچر اپنانا شروع کیا. آج مغرب کا جو خاندانی نظام ہے، وہاں کا جو معاشرہ ہے، آج مغرب جائے کوئی بندہ، کوئی والدین بوڑھے ہوتے، بچیاں سنے نا آپ لوگ، ہم نے تو تسلی سے سنا، ہمارے بھی تو سن لیں. وہاں جب آپ کو پتہ مغرب میں والدین بوڑھے ہوتے ہیں، اس کو کہاں چھوڑ جاتے ہیں؟ اولڈ ہاؤس سے. وہ بچہ بڑا فرمانبردار محسوس ہوتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ پھول پیش کر دے، مدر ڈے منا لے، فادر ڈے منا لے. ایک دن ہے جو بچے کو جا، بچے کا بڑا فرمانبردار ہوتا ہے، جا کے ابو کو پھول پیش کر دے. وہاں جتنا انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کی قدر گر جاتی ہے. وہ مادے کی اہمیت ہے، وہ سرمایہ کی اہمیت ہے، جو کما سکتا ہے اس کی اہمیت ہے. وہ جو لڑکی کی صورت پہ ہے وہ لڑکے کی صورت پہ. جب اس میں کمانے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اس کا ویلیو بھی کم ہو جاتا ہے. آج مغرب میں یہی ہے، اور یہی کلچر آج ہمارے مسلمانوں میں بھی. والدین کی جو عزت ہے، ہمارا جو پورا خاندانی نظام ہے ہمارا مسلمانوں کا، خصوصاً پھر بلوچوں کا، ہمارا جو خاندانی نظام ہے یہ ہماری محافظ ہے، یہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. یہ جو ہمارا خاندانی نظام نے ہمارے گھروں کی عزت اور غیرت کو محفوظ رکھا ہے، اس خاندانی نظام میں. اور یہ جو مغرب ہے، وہ مغرب ہمارے خاندانی نظام کو توڑنا چاہتا ہے. مغربی فتنہ یہی ہے کہ والدین کا چھت ہے جو بچے پر، والد صاحب کی جو شفقت ہے اس بچے پر، ماں کی جو محبت ہے اس بچے پر، جو ایک پورا ایک چھت ہے اپنے بچوں پر، اگر وہ ٹوٹ جائے، اس میں دراڑیں آ جائیں تو پورا خاندان ختم ہو جاتا ہے، پورا خاندانی نظام ہمارا ختم ہو جاتا ہے. یہی مغربی فتنہ ہے. اس لیے علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں لوگوں کو، ہمیں مسلمانوں کو مغربی فتنوں سے ہوشیار کیا. اسے بتایا، ہماری میڈم نے بھی شاید بتایا کہ اپنے بیٹے کو جاوید اقبال کو انہوں نے نصیحت کی جاوید نامہ میں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری، یہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. انہوں نے بتایا کہ کیونکہ وہ امیر، امر، سرمایہ، دولت، اس کی بنیاد پر لوگ فتنوں کا شکار ہوتے ہیں. املاک بھی فتنہ، جاگیر بھی فتنہ، وہ تعلیم بھی فتنہ. اگر وہ تعلیم مجھے والدین کی عزت نہ کرا سکے، وہ تعلیم جو بڑوں کی شفقت نہ سکھا سکے، وہ تعلیم مجھے ماں کا ہاتھ چومنا نہ سکھا سکے، وہ تعلیم فتنہ ہے. وہ تعلیم فتنہ. اس تعلیم سے میں کیا کروں؟ تعلیم مجھے والدین کا عزت سکھائے، والد کا، امی کا، ابو کا، بھائی کا، بہن کا، خاندان کا کیا رشتہ ہے، وہ تعلیم ہے. ورنہ وہ تعلیم بھی فتنہ ہے. وہ کہے بیٹی کہے، بیٹا کہے اب میں پڑھ لکھ گیا ہوں، ابو کی کوئی حیثیت نہیں، امی کی کوئی حیثیت نہیں، خاندان کی کوئی حیثیت نہیں، میں باشعور ہوں. آپ جتنا بھی باشعور ہو، آپ جتنا بھی پڑھے لکھے ہو، آپ جتنا بھی باشعور ہو، آپ اس چھت کے بغیر، جس چھت کا نام ماں ہے، اس چھت کا نام جو ابو ہے، اس چھت کا نام جو ہمارے بھائی اور بہن ہے، اس چھت کے بغیر وہ چھت ہمارا ڈیمیج ہو جائے. اور مغربی تہذیب، مغربی فتنہ چاہتے ہیں. یہ جو موبائل کا فتنہ ہے آج، موبائل خراب چیز نہیں ہے بیٹیوں، بچوں، موبائل کوئی بری چیز نہیں ہے، ٹی وی کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. یہی چھری ہے، ڈاکو کے ہاتھ میں، قاتل کے ہاتھ میں آتا ہے تو قتل غارت کرتا ہے، کسی اچھے انسان کے ہاتھ میں اسے اچھے کام لیتا ہے. چھری ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا، اس استعمال نے آج ہمارے معاشرے میں ہمارا خاندانی نظام، ہمارا گھر کا نظام، ہمارا چھت ڈیمیج کیا ہے. ہم ماں کے نافرمان بن گئے، اپنے ابو کے نافرمان بن گئے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم خود پڑھ لکھ گئے. یہ جو تعلیم، ایسی تعلیم بیٹیوں ہم حاصل کرے، تربیت حاصل کرے. تعلیم تو آج بہت ہے. علامہ اقبال آپ پڑھے بار بار، ہم انہی فتنوں سے، مغرب کے فتنوں سے، مغرب کے جو آج خاندان، آپ پڑھ لیں، آپ ماشاء اللہ کالج میں ہیں، آج مغربی معاشرہ پڑھ لیں. وہاں پانی ضرور ہے، وہاں صاف پانی ضرور ملتا ہے،
وہاں 24 گھنٹے بجلی ضرور ہے، وہاں شاید ٹیکنالوجی میں اور دنیا کے تمام معاشرے ہم سے بہت آگے ہیں. ہمارے پاس تعلیم نہیں، ہمارے پاس شاید پینے کا پانی میرے آپ کے پاس نہیں ہے، شاید میرے آپ کے پاس ہاسپٹل میں دوائی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میرے آپ کے پاس وہ خاندانی نظام، وہ چھت میرے پاس آج بھی موجود ہے، اور ہمیں اس کو بچانا ہے. جب وہ ڈیمیج ہوگا، وہ خراب ہوگا، تو میں اور آپ بچ نہیں پائیں گے. ہمارا جو خاندانی نظام آج وہاں پہ ڈیمیج ہے، اور اسی طرح یہاں کوشش کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ترقی، بھائی نہیں، میں اپنے بلوچ اپنے ویلیوز کے اندر رہ کے ترقی کر سکتا ہوں، میں اپنے ثقافت اور کلچر کو چھوڑ کے ترقی نہیں کر سکتا، اس کے اندر رہ کر خاندانی نظام میں ترقی کر سکتا ہوں، دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہوں. ہمیں وہ اپنے اسلام بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہے. اللہ بہت غیرت مند ذات ہے، اور وہ اس غیرت کو یہاں منتقل کرتا ہے سرزمین پر کہ آپ بھی غیرت مند بن جاؤ. آپ بھی اس غیرت کو، خدا بہت بڑا غیرت مند ذات ہے. تو علامہ اقبال آپ پڑھیں بار بار. 2 باتیں میں نے بھی تیاری کی تھی تو میڈم